تمام حضرات کو سماعت کی اللہ کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اسی طرح جمعی کے ساتھ مکمل قرآن سننے کی اور سنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام مکیہ، مکی سورت ہے اور مکہ مکرمہ میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو صورتیں مکہ میں نازل کی ہیں اس کے اندر توحید، رسالت، قیامت کا تذکرہ ضرور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوتی ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے احکامات وغیرہ نازل کیے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین سورۃ الانعام کو اپنی تعریف سے شروع کرتے ہیں اور اپنی تعریف کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنی تعریف خود کر رہا اور اپنی تعریف پر خوش ہوتے ہیں اور فرمایا خلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے تعریف کی کہ تمام تعریفوں کا لائق صرف اور صرف اللہ ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین کے اندر روشنی دی، نور برسایا اور سارے کائنات کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتلایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اکیلا بادشاہ اللہ ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہت۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، اے میرے پیغمبر زمین میں چلو، دیکھو کس طرح آپ سے پہلی امتیں آئیں اور کس طرح انہوں نے نافرمانیاں کی اور انہیں کس طرح انجام تک پہنچایا۔ فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ پہلے نبی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء آ چکے ہیں جنہیں جھٹلایا گیا، جن کی کوئی بات نہیں مانی گئی، گھبرانے کی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کبھی بھی نہ گھبرانا، آپ کے ساتھ میری مدد شامل حال ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو کس طرح میں نے تمام قوم کو، اس سے پچھلی جتنی بھی امتیں تھیں، کس طرح میں نے ان کو تباہ و برباد کیا، کس طرح میں نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ، اللہ رب العالمین جب کام لینے پہ آ جائے کیڑے مکوڑوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے ایک ہی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے اور یہی اللہ ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، ہر چیز پر قادر صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے بھی ہیں اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ کی طاقت کو دیکھی اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے، قرآن جیسا بہترین معجزہ انہوں نے دیکھا پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور یہاں تک کہ کفار کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم دیکھ لیں کہ جو آپ پر وحی لاتا ہے اور وہ لکھتا بھی ہے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی بات کہہ دی، فرمایا کہ اگر ان کے سامنے مردے کو بھی قبر سے نکال دیا جائے اور وہ مردہ بھی ان کے سامنے بول پڑے کہ اللہ ایک ہے، حق کا راستہ یہی ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان سے بہت دور چلے گئے ہیں اور یہ ہدایت کے راستے پر کوئی آنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا تذکرہ ہے کہ ابراہیم کے والد آزر وہ بتوں کو بنایا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان آپ جس کی عبادت کرتے ہیں یہ غلط ہے، جھوٹا ہے، بلکہ سچا خدا تو وہی ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، جو کبھی سوتا نہیں، جسے اونگ تک نہیں آتی، آپ جس کی عبادت کرتے ہیں آپ تو خود اسے بناتے بھی ہیں، آپ پھر اسے خود بلیامیٹ بھی کر دیتے ہیں، ختم بھی کر دیتے ہیں، آپ
میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ رب مجھ سے کچھ لیتا نہیں بلکہ مجھے دیتا ہے۔ آپ جس رب کی عبادت کرتے ہیں وہ تو آپ کو کچھ نہیں دیتا بلکہ خود آپ اسے دیتے ہیں، وہ تو محتاج ہمارا ہے، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایک نہ مانی ابراہیم علیہ السلام کے والد نے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہیں بے ایمان بے دین ہو کر اس دنیا سے اللہ رب العالمین نے انہیں رخصت کر دیا، اور پھر آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دوبارہ تسلی دی کہ گھبراؤ مت، آپ آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے انبیاء آئے۔ پھر یہاں اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، اسی طرح 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن عبادہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ان کی بات مانا کرتے تھے، ان کی بات پر ایمان لائے، میں انہیں ہدایت دیتے چلا گیا، وہ جنت پا گئے۔ اور یاد رکھنا، جو آپ پر ایمان لائے گا وہ جنتی بنے گا، جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح میں مردے سے زندہ کو نکالتا ہوں، زندوں سے مردوں کو نکالتا ہوں۔ ایک انڈے کی مثال اللہ نے دی کہ تم یہ دیکھتے نہیں انڈے کو میں کس طرح گول شکل دے دیتا ہوں۔ اب کبوتر کے انڈے میں نے فرق رکھا، مرغی کے انڈے میں نے فرق رکھا، سانپ کے انڈے میں نے فرق رکھا، سارے انڈے نام ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے، لیکن اندر بچہ الگ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم اس قدرت کو بھی نہیں دیکھتے؟ کیا تم اس قدرت کو دیکھنے کے بعد بھی مجھ پر ایمان نہیں لاتے؟ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ رب العالمین پاکی بیان کی اور پاک ذات ہے وہ اللہ رب العالمین۔ ذالکم اللہ ربکم، جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے، اللہ کو ایک مانا، اللہ رب العالمین نے ان کی مدد اور نصرت فرمائی۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو گناہ چھوٹے ہیں جسے تم پوشیدہ سمجھتے ہو، جو ظاہر ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، اسے معمولی نہ سمجھنا، کیونکہ گناہ کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابھی نہیں تو بعد میں ضرور ہوگا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ برف اگر پگھل رہی ہو تو پانی ٹھنڈک دیتی ہے، یعنی پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اگر مرچ ہم کھالیں تو زبان بھی کڑوی ہو جاتی ہے، مرچ لگ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی مثال ہے ظاہر الاسم و باطنہ۔ تم یہ نہ سمجھو کہ جو گناہ ہم چپ کے کر لیں گے ہم بچ جائیں گے، جو گناہ ہمارے دلوں میں ہے ہم اسے ٹال دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تمام حالات کو جانتا ہے، اللہ دلوں کے ہر حال کو جانتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اس گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو تمہارے دلوں کے اندر ایمان اور نور آ جائے گا۔ ایک شخص آیا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے دل کے اندر ایمان ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یا رسول اللہ مجھے ہدایت مل چکی ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا 3 باتوں کو یاد رکھنا، یہ 3 باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، تمہارے اندر آ گئی تو سمجھ جانا اللہ نے ہدایت کا نور ہمیں عطا کر دیا ہے۔ پہلی بات بتائی، جس گھر کے اندر تم رہتے ہو اس گھر میں رہ کر بھی اس گھر کی محبت تمہارے دل سے نکل جائے اور تمہارے آخرت کے لیے تمہارا دل زندہ رہے۔ اور تیسری بات بتائی کہ تمہیں آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ 3 باتیں تمہارے دل و دماغ میں گھر کر جائے، سمجھ جانا اللہ نے ہدایت کا نور عطا فرمایا۔ پھر یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا عجیب قصہ بتلایا کہ ایک شخص تھا، بہت گناہوں میں زندگی اس نے گزاری، جب موت کا وقت آیا تو بچوں سے وصیت کی کہ اے میرے بیٹو جب میں مر جاؤں تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، مجھے جلا دینا، اور پھر جو میرے جلانے کے بعد جو میرے ہیرے ہوں گے اسے اٹھا کر یا تو آدھے خشکی میں بہا دینا اور یا تو دریا میں بہا دینا تاکہ میں دوبارہ زندہ نہ ہو سکوں۔ اللہ رب العالمین نے اسے دوبارہ اپنی قدرت سے
زندہ کر دیا، سامنے کھڑا کر دیا، بتاؤ تم نے یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا یا اللہ آپ کا خوف پیدا ہو گیا، میرے دل میں آپ کی عظمت پیدا ہوئی کہ میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، جب میں اللہ کا سامنا کروں گا ایسا نہ ہو اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈال دے، اے اللہ اس ڈر کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا۔ اللہ نے فرمایا اچھا موت کے وقت بھی تجھے میں یاد رہا، جب تو نے اتنی پشیمانی کی، تجھے ندامت کے آنسو لے آیا، تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا، اگر تو اس طرح کر سکتا ہے تو میں رب کریم آج اعلان کرتا ہوں تو آج کے بعد جہنم نہیں بلکہ تیرا مقام آج کے بعد سے جنت الفردوس ہے۔ تو میرے عزیزوں یہی ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ پھر اللہ رب العالمین نے 10 باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلی چیز بتلائی اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ اللہ کو سب گناہوں میں سب سے نفرت والا گناہ جو ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھے سلوک کرنا، نرمی کے ساتھ پیش آنا، اور اپنے بچوں کو مفلسی اور فقر کی وجہ سے قتل نہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا رزق کا وعدہ میں کرتا ہوں، اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور گناہوں کی طرف مت جانا، فواحش کی طرف مت جانا، غلط کاموں کی طرف مت جانا۔ اور پھر فرمایا لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کبھی بھی کسی جان کو قتل مت کرنا مگر حق کے ارادے کے ساتھ۔ اگر آپ ایک کافر کو قتل کریں گے میدان جہاد میں اس پر اللہ خوش ہوں گے، اور اگر آپ مسلمان کو قتل کریں گے بڑی سخت پکڑ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کا مال کبھی بھی مت کھانا، اور یتیم کا مال مت کھانا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور جب تم ناپ تول کرو گے تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ یہ عمل کرنا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے پیغمبر علیہ السلام میری عبادات آپ کے لیے ہے۔ کہہ دو اے پیغمبر ان صلاتی، میری عبادتیں، میرا ذبیحہ اے اللہ ساری للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں کتنا بڑا فریضہ ہے، اسی طرح جب ہم قربانی کریں گے وہ قربانی بھی صرف ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس کے اندر اللہ کا نام شامل ہوگا، لا شریک لہ، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی طرح سورۃ الانعام کا انعام کی جس طرح ابتدا کی تھی اسی طرح اللہ رب العالمین انتہا کر رہے ہیں اپنی تعریف سے اس سورت کی ابتدا کی، اور اپنی تعریف ہی پر اس سورت کو ختم کر رہے ہیں۔ آخری تعریف کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں بادشاہ ہوں، جس طرح میں اپنے بندوں کو کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، دیتا ہوں، اپنے بندوں کو چلاتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، اسی طرح میں اپنے بندوں کی مغفرت بھی کرتا ہوں۔ یہ حقیقی بادشاہ ہے جو اپنے بندوں کی غلطیوں کو بھی دیکھ کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں پر قرآن پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔